تقریباً 4 ہفتوں بعد ایک دن بازلہ آنکھوں میں اشکوں کی چمک سجائے جنوری کی چمکتی دھوپ میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے لان کی ہری ہری گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مومنہ کے آنے کی بھی خبر نہ تھی۔ مومنہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد مومنہ بھی اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ او ہیلو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مومنہ نے دائیں ہاتھ سے بازلہ کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بازلہ نے مومنہ کی طرف اشکوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اشک فٹ سے جھلک پڑے۔ وہ شاید مومنہ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس بار مومنہ نے قدر فکر مندی سے پوچھا۔ بازلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی، رو نہیں رہی، بس دل بھر آیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو نکل آئے۔ بازلہ نے شولڈر بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ مومنہ نے بازلہ کی گھاس پر رکھی ہوئی کتابوں کے اوپر پڑے ہوئے چشمے کو اٹھایا اور بازلہ کو لگاتے ہوئے بولی، لوگ چشمے کے ساتھ جن لگتے ہیں اور تم چشمے کے بغیر چڑیل۔ مومنہ کی بات سن کر بازلہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مومنہ پھر سے بول پڑی، چلو کینٹین چلتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، بل میں دوں گی۔ مومنہ نے شاہانہ انداز کے ساتھ کہا تھا۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل پڑیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل کے درمیان سڑک کے نیچے سے جو انڈر پاس دونوں اداروں کو ملاتا ہے، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئیں۔ اس جگہ ٹریفک کا شور قدرے کم ہوتا ہے۔ مومنہ نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازلہ کو اسی جگہ روک کر پوچھا، دل کیوں بھر آیا تھا؟ مومنہ کی سوالیہ نظریں بازلہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بازلہ نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، مزمل بھائی کی وجہ سے۔ ان کو ایک دم چپ سی لگ گئی ہے۔ بات تو وہ پہلے بھی کم ہی کرتے تھے، اب تو کے بعد بازلہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ ماہم آپی کا بھی یہی حال ہے۔ مومنہ نے ماہم کا دکھڑا سنا دیا۔ مومنہ نے بازلہ کا ہاتھ تھاما اور چلتے ہوئے کہنے لگی، کینٹین میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چند منٹ بعد وہ دونوں کینٹین میں تھیں۔ تم نے محبت بے درد سا درد ہے ناول پڑھا ہے؟ بازلہ نے بیٹھنے کے بعد پہلی بات یہی کہی تھی۔ مومنہ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہا تھا۔ بازلہ نے پہلی بار اس کی پریشانی کو نوٹس کیا تھا۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ میری بات سنو، بازلہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ جی باجی، کیا لیں گی آپ؟ 14-15 سال کے ایک لڑکے نے پوچھا تھا۔ مومنہ نے اس لڑکے کو گھوری ڈالتے ہوئے جواب دیا، بچو اس دن بھی تم نے پانی ملا جوس پلایا تھا۔ مومنہ نے اپنے اندر کا کافی غصہ ویٹر پر نکال دیا۔ وہ آرڈر لے کر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اب تم سناؤ، مومنہ اسی تال میں بولی۔ مزمل بھائی محبت بے درد سا درد ہے ناول اور نمل آپی کے بہت خلاف تھے۔ بازلہ نے یہ کہا ہی تھا۔ مومنہ نے بیزاری سے پوچھا، اب یہ نمل آپی کون ہے؟ مجھے بولنے تو دو، سب بتاتی ہوں، بازلہ معصومیت سے کہنے لگی، جیسے درخواست کر رہی ہو۔ مومنہ نے پلکوں کو جنبش دے کر بولنے کا اشارہ کیا۔ بازلہ کہنے لگی، نمل آپی مشہور ناول نگار ہے۔ ہاں یاد آیا، اس رائٹر کا نام تو آئی تھنک نمل حیدر ہے۔ ہاں وہی تو، سیدھی طرح نمل حیدر کو یہ نمل آپی کیا لگا رکھا ہے؟ بازلہ اب تم میرا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہو، مومنہ نے بازلہ کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ تم بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو، بس تم مجھے ٹوکنا مت، ساری بات سمجھاتی ہوں۔ میں شروع ہی سے نمل آپی کی بہت بڑی فین ہوں۔ ان کے سارے ناول میرے پاس ہیں۔ میں نے نمل آپی کے سارے ناولز کے مرکزی خیال مزمل بھائی کو سنائے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کو ناولز وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ لفظ محبت سے بھی شدید نفرت کرتے تھے۔ نمل آپی اپنے ناولز میں بات ہی محبت کی کرتی ہیں، اس وجہ سے مزمل بھائی کو نمل آپی بھی بری لگنے لگی۔ میٹرک تک تو ٹھیک تھا، فرسٹ ایئر میں میری پرسنٹیج بہت بری آئی تھی۔ تب مزمل بھائی کو لگا میں ناولز پڑھتی ہوں، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے ناولز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کسی بھی ناول اور ڈائجسٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تھا، پر میں اسے نبھا نہ سکی،
اور کالج فرینڈ سے ناول اور ڈائجسٹ لیتی، پڑھ کر انہیں واپس کر دیتی۔ باسط بھائی کی بارات سے ایک دن پہلے باتوں باتوں میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ناول پڑھتی ہوں۔ مزمل بھائی کو غصہ تو آیا پر کہا کچھ نہیں۔ ایک نمبر کی ڈفر ہو تم، بس کرو۔ مومنا نے بازلہ کو پھر روک دیا۔ باجی جوس، ویٹر نے جوس ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ مومنا بازلہ کے حصے کا باقی غصہ اس ویٹر پر نکال دیتی مگر وہ خود ہی بول پڑا۔ باجی پانی کا ایک قطرہ ثابت کر دیں تو 1000 کا نوٹ انعام دوں گا۔ ویٹر نے شوخی ماری۔ ٹھیک ہے بچو، وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ مومنا نے اس کی شوخی پر غصے سے ہتھوڑی ماری تھی۔ مومنا نے اسٹرا کو منہ لگاتے ہوئے جلدی ہی سے آدھا جوس پی لیا۔ اس کے برعکس بازلہ اسٹرا کو جوس میں ہلائے جا رہی تھی۔ بازلہ، بتاؤں تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ سب تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے تم نے خود کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے لگا تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ غم ہے مزمل بھائی اور ماہم آپی کا، اور ایسا نہیں ہے۔ تم تو اپنی رام لیلا ہی سنائی جا رہی ہو۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں مر جاتے ہیں، بازلہ نے مومنا کی بات کاٹتے ہوئے افسردگی سے بتایا۔ اس ناول میں لڑکا اور لڑکی دونوں مر جاتے ہیں؟ مومنا بڑی مشکل سے بازلہ کا جملہ دہرا پائی، کھلے منہ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ بازلہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ اداسی کے باوجود بازلہ نے بولنا شروع کیا۔ میں مزمل بھائی کو کافی دینے گئی تھی۔ اسی وقت مزمل بھائی کی کسی کلائنٹ کی کال آئی۔ وہ ٹیرس پر چلے گئے۔ سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے مجھے لگا تکیے کے نیچے کوئی چیز ہے۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے محبت پہ درد سا درد ہے ناول تھا۔ پیج نمبر 40 پر بک مارک تھا۔ میں نے دیکھ کر اسی طرح ناول پھر وہاں رکھ دیا۔ آج صبح میں مزمل بھائی کے بیڈ روم والے فریج میں فروٹ چاٹ رکھنے گئی تو وہ واش روم میں تھے۔ میں نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو بک مارک 472 نمبر پیج پر تھا۔ صرف ناول کا ایک پیج باقی تھا۔ ایک پیج کیوں چھوڑا؟ مومنا نے پوچھا۔ ایک صفحہ پہلے ہی رفت اور رمیز کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب؟ مومنا نے ایسے کہا جیسے اسے کوئی ڈر ہو۔ مطلب یہ کہ وہ دونوں مر جاتے ہیں، بازلہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ کیسے؟ مومنا نے غمزدہ آواز میں پوچھا۔ اب تم ناول کے متعلق پوچھ رہی ہو اور میں حقیقت کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بازلہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ موسمی کے جوس سے اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، جبکہ مومنا آدھا جوس پی چکی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ مومنا، مجھے ڈر ہے، کہیں مزمل بھائی اور ماہم آپی ایسا کچھ نہ کر لیں، بازلہ نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ 1 ہفتہ رہ گیا اس شادی میں، اس بار مومنا اسی تال میں بولی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ بھی گزر گیا۔ بارات سے ایک دن پہلے مزمل نماز پڑھ کر نکلا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، مرجھائے ہوئے سرخ گلاب کی طرح۔ اس دن اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عبارت نہیں تھی جسے مزمل پڑھتا، صرف ہجر کے سندیسے تھے۔ مزمل نے ایک نظر دیکھا اور چل دیا۔ وہ ماسٹر محمود کے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا۔ ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بیٹا اندر آ جاؤ۔ مریم بی بی نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مختصر بات کی اور دروازے سے اندر ہو گئی۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ مزمل شش و پنج میں مبتلا تھا۔ لمحہ پر اس نے سوچا، پھر وہ بھی دروازے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ بیٹھو بیٹا، مریم بی بی نے ڈرائنگ روم میں مزمل کو بٹھایا۔ مزمل جھجکتے جھجکتے بیٹھ گیا۔ کل رات کو ماہم کی بارات ہے۔ آج پچھلے ٹائم مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ مہمان رات کے آ چکے ہیں، انہیں میں نے گاؤں والی حویلی میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے، مریم بی بی نے تفصیل بتانے کے بعد فرمان جاری کیا۔ کیوں؟ مزمل نے اعتماد سے نظریں ملا کر پوچھا۔ اس لیے کل سے وہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، مریم بی بی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔
حاضری میں دیدار کی شرط نہیں ہوتی۔ مزمل نے مؤدب ہو کر کہا، ادب والے حکم عدولی نہیں کرتے۔ مریم بی بی نے کرخت لہجے میں بتایا، بے وفائی کے علاوہ سب حکم مانوں گا۔ مزمل نے عاجزی سے اپنی بات کی، وفا کا دم بھرنے والے محبوب کو بدنام نہیں کرتے۔ مریم بی بی نے دانت پیستے ہوئے اپنی سنائی، اس کی بدنامی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ مزمل نے یقین دلانے کی کوشش کی، کب تک یہاں آتے رہو گے؟ مریم بی بی نے رکے لہجے میں پوچھا۔ اب تو میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا، سوچ رہا ہوں یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ مزمل نے رستی آواز میں اپنے دل کا حال سنایا۔ کس لیے؟ مریم بی بی نے برہمی سے کہا، تاکہ اس کھڑکی کو دیکھتا رہوں۔ مزمل نے دھیمی آواز میں عرض کی، بند کھڑکی کو دیکھنے کا فائدہ؟ مریم بی بی نے طنز کیا، محبت میں فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ مزمل نے دکھی آواز میں کہا، اب تو ہر چیز میں فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے۔ مریم بی بی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، میں تاجر ہوں، صرف تجارت میں فائدہ نقصان دیکھتا ہوں، محبت میں نہیں۔ مزمل نے اپنی صفائی دی، کرتی تجارت ہو اور باتیں محبت کی۔ مریم بی بی نے طنز کیا، محبت کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، تجارت سے محبت نہیں کرتا۔ مزمل نے آنکھیں ملاتے ہوئے اطلاع دی، باتیں اچھی کر لیتے ہو۔ مریم بی بی نے طنز کے ساتھ تعریف کی، محبت نے سکھا دی ہیں۔ مزمل نے دل پر پتھر رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم بی بی کو مزمل کی مسکراہٹ پر تھوڑا سا غصہ آ گیا اور غصے میں بولی، دیکھو مزمل صاحب، ہم نے محبت کافی کھیل لی، اب حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا نا، کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے، بس۔ مریم بی بی نے گھن گھرج کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ ماں بن کر حکم دے گی تو میں مان لوں گا، اگر چودرائن بن کر کہیں گی تو؟ مزمل نے شائستگی سے کہا۔ تو کیا؟ مریم بی بی نے تیور دکھاتے ہوئے پوچھا۔ تو کچھ نہیں۔ مزمل پھر اسی طرح مسکرا دیا۔ تو مجھے سمجھتے کیا ہو؟ مریم بی بی نے گھوری ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ماں، اور اپنی ماں جیسی۔ نہیں، آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ مزمل کو نمل حیدر کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے مریم بی بی کا ایک بال بلند کرتے ہوئے ادب سے کہا تھا، یہ اس کو کیا لگا رکھی ہے؟ اس کا ایک نام بھی ہے، وہ کیوں نہیں لیتے؟ مریم بی بی نے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام صرف دعا میں لیتا ہوں، مزمل نے الفت کے ساتھ بتایا۔ دعا میں کیوں؟ دعا میں کیوں لیتے ہو اس کا نام؟ مریم بی بی نے حق جتاتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے دعا کرنے کے لیے آپ کی اجازت نہیں درکار، مزمل نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ کیا دعا کرتے ہو اس کے لیے؟ مریم بی بی نے کچھ نرمے سے پوچھا۔ یا اللہ ماں ہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو، مزمل نے عقیدت سے بتایا۔ اشال ٹھیک کہتی ہے، تم دونوں واقعی پاگل ہو۔ مریم بی بی نے فوراً اپنا لہجہ اور رویہ بدل لیا۔ دیکھو مزمل بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری بیٹی کے لیے تم سے اچھا لڑکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری خواہش کے باوجود اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، مریم بی بی نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اور کسی بات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، ایک بات کنفرم ہے، میں اپنی نظر پر پردہ ضرور ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر مزمل چپ چاپ گردن جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری شمون سے شادی ہونے کے بعد یہ ونڈو اوپن رکھو گی؟ اشال نے ماہم کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ ماہم اب بھی گمسم تھی۔ اشال نے دوبارہ اسے بلایا۔ ٹیل می۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں مزمل کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دوں گی، چاہے وہ دل کی ہوں یا لکڑی کی۔ ماہم نے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ماہم چودھری، چلو مان لیا، تم مزمل کی طرف کھلنے والی کھڑکی بند کر بھی لو، کیا اسے شمون کے لیے کھول سکو گی؟ اشال نے کھنکتی آواز میں پوچھا۔ کوشش کروں گی، ماہم نے زخمی آواز میں جواب دیا۔ حارث کہتا ہے
اشار یاد رکھنا، دل کے دروازے ہر دستک پر نہیں کھلتے، شوہر کے لیے کھل جاتے ہیں، ماہم نے حتمی انداز میں کہا۔ میری ماں کے تو نہیں کھلے تھے، اشار نے کرب سے بتایا۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، کوئی فرض ادا کر لیتا ہے اور کوئی قضا۔ ابا کہتے ہیں ہر عورت کا حق ہے کہ اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل ہو۔ اشال نے حکیم صاحب کی کہی ہوئی بات کا سہارا لیا۔ میں نے اپنا یہی حق شمون کے لیے استعمال کیا ہے۔ ماہم فار گاڈ سیک، حق تلفی کو حق کا نام مت دو، اشال نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ماہم گردن جھکائے خاموش تھی، ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے اشک چھلک پڑے۔ اشال اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اشال نے ماہم کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، تمہیں یاد تو ہوگا اس برسات جس رات بڑی طوفانی بارش ہوئی تھی۔ میری برتھ ڈے کے ایک دن بعد میں نے سوچا صبح وہ نہیں آئے گا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لائٹ بند تھی۔ 3-4 گھنٹے بعد UPS بھی جواب دے گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابا اپنی ٹارچ لیے مجھے دیکھنے میرے روم میں آئے، مجھے دیکھا اور کہنے لگے اب تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی۔ ابا بولے ایمرجنسی لائٹ جلا لو۔ میں ایمرجنسی لائٹ جلانے لگی تو میری نظر موم بتیوں اور ماچس پر پڑی جو پچھلی رات کیک کاٹنے سے پہلے بجھا دی گئی تھی۔ میں نے ان سب موم بتیوں کو اٹھایا، ان میں سے ایک کو آگ لگا دی اور اپنے سامنے شیلف پر لگا دیا۔ ایک کے بعد ایک موم بتی جل کر اپنے ہی موم میں غرق ہونے لگی۔ 2 موم بتیاں فجر کی اذان تک روشنی کرتی رہیں۔ بارش تھم چکی تھی۔ ابا مسجد کے لیے نکلے تو میں نے آخری جلتی ہوئی موم بتی کو چھوڑا اور چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور نزدیک سے مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ ماہم بت بنی اشال کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور کی داستان سن رہی ہو۔ تم اپنے ونڈو میں ماسٹر صاحب کی لالٹین لیے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا ہے نا بے وقوف، اس کے پاس بھی تو ایمرجنسی لائٹ ہے، وہ کیوں نہیں آن کی اس نے؟ پھر میری نگاہوں نے تمہاری نظروں کا تعاقب کیا۔ فیکٹری کے موڑ سے روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ وہ مزمل تھا، گلی میں پانی کھڑا تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے سلیپر اور دائیں ہاتھ میں موبائل کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ پانی میں سے گزرتا ہوا تمہارے ونڈو کے نیچے اور مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا۔ میرا خیال تھا وہ تمہیں گردن اٹھا کر دیکھے گا۔ مزمل نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تمہاری لالٹین پڑا رہی تھی جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ تم مزمل کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ مزمل نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا۔ تمہارے ہاتھ میں پھڑکتی ہوئی لالٹین بجھ گئی۔ تم نے تڑپتے ہوئے بائیں ہاتھ سے ونڈو کے راڈ کو پکڑا۔ اس وقت تم ایسے تڑپ اٹھی تھی جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ تھینک گاڈ مزمل گرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ تم بجھی ہوئی لالٹین ہاتھ میں اٹھائے وہیں کھڑی رہی۔ چند منٹ بعد تم الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئی۔ مزمل کے بعد 3-4 اور نمازی مسجد میں داخل ہوئے۔ تم پھر سے ونڈو کے پاس چلی گئی۔ جماعت کے بعد جب نمازیوں کے باہر نکلنے کا وقت ہوا، تم دوبارہ الٹے پاؤں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تب بھی بجھی ہوئی لالٹین تمہارے ہاتھ میں ہی تھی۔ مزمل جب مسجد سے نکلا اس نے مسکراتے ہوئے تمہیں ایک نظر دیکھا اور گردن جھکائے گلی میں کھڑے ہوئے پانی میں سے چلتا ہوا فیکٹری کے موڑ تک چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے موڑ مڑا تم ونڈو کے پاس پڑی ہوئی اس ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں چھت سے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اشال نے کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر سے کہا، اس چیئر پر بیٹھنے کے بعد تمہیں پتہ چلا تمہارے ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین تو بجھ چکی ہے۔ تم نے لالٹین کو ہلا کے دیکھا، اس میں مٹی کا تیل ختم ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی بتی جلنے سے بچ گئی تھی۔ میں جب اپنے روم میں آئی تو سارے موم بتیوں کا ڈھیر ایک جگہ ہی تھا۔ وہ رات بھر جلتی رہیں اور صبح جلے ہوئے موم کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ ایک بات بتاؤں ماہم چودھری، بیوی لالٹین کی طرح ہوتی ہے، جس میں تعریف کا تیل ڈالوں تو وہ پھر سے جل اٹھتی ہے، جبکہ محبوبہ موم بتی کی طرح۔
جو اپنے ہی موم میں جل جل کر موم کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ تم بھی مزمل کی محبت میں اپنے ہی موم میں جل رہی ہو۔ تمہیں میں نے تمہاری ہی لو سٹوری سے ایک سین پوچھو کیوں سنایا۔ وشال نے ماہم کا ہاتھ تھامتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ماہم نے ایسے کہا جیسے اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ اس لیے کہ میں تمہیں بتا سکوں جو کچھ میں نے اس دن دیکھا وہ دیوانگی کی حد تھی۔ ماہم چودھری، شمون جیسا ایک ڈھونڈنے جاؤ تو لاکھوں ملیں گے، اور تم جیسی لاکھوں میں سے ایک بھی ملنا مشکل ہے۔ تم شادی کے بعد شمون کے بچے ضرور پیدا کرو گی، اس کی طرف محبت کی کھڑکی کبھی نہیں کھول سکو گی۔ یہ میری پریڈکشن ہے۔ کل تمہاری تیل مہندی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں پیلے سوٹ کی جگہ ماتمی لباس پہنوں۔ مزمل کے ساتھ کوئی تو ہو تمہاری شادی کا ماتم منانے۔ وشال نے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے ماہم کے کمرے سے چلی گئی۔ ماہم رنجیدگی سے گردن جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے نازک اور سفید ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کل میری تیل مہندی ہے۔